دربار امام زادہ بر صغیر پاک و ہند کا سب سے قدیم دربار ہے، لاہور میں بی بی پاک دامن کے دربار کے بعد۔ یہ بالکل دربار کی فرنٹ وال ہے، وہ آخر تک چلی جاتی ہے، جو ابھی ریسنٹلی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ دربار کی ایک پچھلی جانب وال ہے، یہاں کنارے پہ لوگوں نے پیشاب کرنا شروع کیا ہے اور وہ لائن سے یہاں پیشاب کرتے ہیں۔ آپ جس وقت یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے، اور آپ دربار کی اگر پچھلی جانب چلے جائیں تو یقین کریں وہ دربار کا سرہانہ ہے، یعنی کہ آپ اگر کھڑے بھی ہوں تو آپ کو ناک پہ منہ پہ کپڑا رکھنا پڑے گا، بغیر ناک پہ کپڑا رکھے آپ وہاں سرہانے سڑک کی سائڈ پہ 2 سیکنڈ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہاں اس قدر تعفن ہے، اس قدر بدبو ہے، اور وہ پیسج گزرنے والا ہے۔ کیا آپ اپنے گھر کی دیوار پر پیشاب کرنا چاہیں گے؟ اس دفعہ سسرال جائیں نا تو ذرا اس کی دیوار پہ کیجئے، کبھی نہیں کریں گے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ بر صغیر پاک و ہند کا سب سے قدیم دربار ہے، لاہور میں بی بی پاک دامن کے دربار کے بعد۔ دنیا بھر میں آل رسول اہل اللہ کے، اولیاء اللہ کے دربار ہیں۔ اجمیر چلے جائیں، دہلی چلے جائیں، آپ بغداد چلے جائیں، آپ زیارتوں پہ چلے جائیں، ایران، مشہد، کربلا، آل رسول اہل بیت الاطہار کے اور اولیاء اللہ کے آپ کو ہر جگہ معرفت کے مرقد ملیں گے، جو ان کی جائے پناہ ہے۔ دنیا کی اللہ کے حکم سے حاجت روائی کی جا رہی ہے۔ یہ دربار امام زادہ ہے، 1293 برس ہو جائیں گے۔ آج آپ کو یہ اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ اس دن مجھے اتنا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب یہ اور زیادہ شدت سے ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی جشن آزادی اور انڈیپینڈنس ڈے آ رہے ہیں، جتنے رمضان آ کر جا رہے ہیں، جتنے شعبان جا رہے ہیں، جتنے رجب جا رہے ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ ہم کچھ نہیں سیکھ رہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سیگمنٹ ہدیہ کیا، یہ آپ سامنے غازی بابا کی وال دیکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل دربار کی فرنٹ وال ہے، وہ آخر تک چلی جاتی ہے، جو ابھی ریسنٹلی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ دربار کی ایک پچھلی جانب وال ہے، جو دربار کا سرہانہ ہے، یعنی یہ پا مبارک، یہ امام زادہ کا فرنٹ ہے اور وہ بیک سائڈ ہے۔ اب جب سے یہ دیوار بنی ہے سامنے والی، یہاں کنارے پہ لوگوں نے پیشاب کرنا شروع کیا ہے اور وہ لائن سے یہاں پیشاب کرتے ہیں۔ آپ جس وقت یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے، اور آپ دربار کی اگر پچھلی جانب چلے جائیں تو یقین کریں وہ دربار کا سرہانہ ہے، اور 2 سیکنڈ کے لیے بھی انسان کا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہے، یعنی کہ آپ اگر کھڑے بھی ہوں تو آپ کو ناک پہ منہ پہ کپڑا رکھنا پڑے گا، بغیر ناک پہ کپڑا رکھے آپ وہاں سرہانے سڑک کی سائڈ پہ 2 سیکنڈ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہاں اس قدر تعفن ہے، اس قدر بدبو ہے، اور وہ پیسج گزرنے والا ہے۔ گزارش اور استدعا اور یہ پلیڈ ہے میری کہ کیا آپ اپنے گھر کی دیوار پر پیشاب کرنا چاہیں گے؟ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر کے برآمدے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے سسر کے، اپنے سسرال کے دیوار پر جا کر ذرا پیشاب کر کے دیکھیے۔ اس دفعہ سسرال جائیں نا تو ذرا اس کی دیوار پہ کیجئے، کبھی نہیں کریں گے آپ۔ کبھی کسی آپ سیاستدان کی دیوار پر جا کر نہیں کریں گے آپ، نعوذ باللہ کسی پولیس چوکی پہ جا کے نہیں کریں گے، یا کسی اور حکومتی ادارے پر جا کر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس جگہ جہاں آل رسول اہل اللہ کا در ہے، جو امام زادہ کا در ہے، جہاں سے حدود ادب میں
سمندر یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے اور سمندر یہاں سے ادب میں 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن انسان کے ادب کا یہ عالم ہے کہ جہاں سے اللہ کے حکم سے ان کی حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں اپنی منتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اور وہاں پیشاب کر کے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا یہ تعلیم سکھائی ہے؟ کیا نجاست کے ساتھ بھی کچھ ملتا ہے؟ کیا پاکی اور ناپاکی کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم یہ خود اپنی انسانی حیثیت میں کرتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، کتے بلی کی طرف دیکھیے، کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ بھی جا کر کھمبے پہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ اگر بلی کو آپ حاجت کرتے دیکھیں نا تو وہ بھی اپنے دم سے اسے برابر کر دے گی، لیکن کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کتے بلیاں بھی اس طرح کریں، وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر، مالک کا گھر چھوڑ کر دور جا کر حاجت کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، گرجا گھر ہم جلا رہے ہیں، آل رسول اہل بیت الاطہار کے دربار پر آ کر دیوار کے ساتھ ہم پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری تمیز کہاں رخصت ہو گئی ہے؟ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں نہ ہم پر آسمان سے پتھر برسے، ہم پر رحمتیں آئیں اور ساری چیزیں ہمارے حق میں آسان ہو جائیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ نبی نے فرمایا تھا، نہیں سمجھ میں آیا نا تو علی کل ایمان کیسے سمجھ میں آتا؟ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں، اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا، تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی، فی سبیل اللہ علاج کیا میرا بھائی جان نے۔ اور بھائی جان کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں، ایک دربار پر حاضری اور چشمے کا پانی، اور بھائی جان ہمیں بھیجنے والے بھائی جان ہی ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا، اور تقریباً میں 10 سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں۔ اچھا بہن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چلا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جان پر سے وہ کیس ہٹایا جائے، کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جان ہیں۔